نہیں ہوتی پھر کیا کریں گے؟ تو نفسیاتی ڈاکٹر کہتے ہیں مجبور ہیں، نوجوان آج کل شادیاں دیر سے ہو رہی ہیں تو مجبور ہیں، تو پھر یہ بھی نہیں کریں گے تو ڈپریشن میں جائیں گے۔ یہ بھی ایک نفسیاتی ڈاکٹر نا اس کا یہ حل بتاتے ہیں کہ بھئی ایک خواہش بیدار ہو رہی ہے اور یہ کیا کرے ہے ایکچولی، وہ کیا کرے جب شادی بھی نہیں ہو رہی اس کی، تو پھر وہ ہاتھ سے ہی اپنی خواہش پوری کرے گا، نہیں کرے گا تو ڈپریشن میں جائے گا۔ یہ بھی غلط ہے۔ یہ ڈپریشن ختم کرنے کا ایسا طریقہ ہے جیسے کوئی ٹینشن میں ہو اور سٹے لگانا شروع کر دے۔ وقتی طور پر اس کی سٹریس ختم ہوگی، لیکن یہ سٹریس ختم ہونے کے بجائے بڑھے گی، بار بار اس کو پھر اس کا خیال آئے گا۔ تبھی جن لوگوں نے ایک دفعہ یہ کیا نا یہ کام، 100 دفعہ توبہ کرتے پھر یہ عمل کرتے ہیں۔ وہ جس نے اپنے آپ کو بچا لیا وہ بچ جاتا ہے اس عمل سے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یہ ڈپریشن ختم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، ڈپریشن بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ ان کو پھر بار بار یہ عمل چاہیے۔ شادی کے بعد یہ بار بار نہیں ہوتا، سیٹسفائی ہو جاتا ہے انسان، جتنی اس کی صحت اجازت دے رہی ہے اتنا ہی بیگم کے پاس جائے گا وہ۔ لیکن ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے والے کی صحت باریک سا ہوگا جیسے ہینگر پہ کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، اور کام ایسے کر رہا ہوگا جیسے اس سے بڑا ٹارزن دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے۔ صحت اجازت نہیں دے رہی ہوگی لیکن صبح و شام ایک ہی کام میں لگا ہوگا وہ۔ تو یہ نیچرل ہے کیا کریں یار؟ نہیں سمجھ میں آ رہا تو چھوڑو پھر، معذرت کے ساتھ جو کر رہے ہو کرتے رہو، اور کیا ہم تو یہی سمجھا سکتے ہیں بھائی۔ تو یہ جو کوئی ڈاکٹر کہے نا مشورہ دے آپ کو کہ اسٹریس ہے اور یہ ڈپریشن ہے تو کوئی بات نہیں، ہاتھ سے اس طرح کر لیا کرو تو سکون مل جاتا ہے، اس کو بولو ڈاکٹر صاحب خدا کا واسطہ کوئی اچھا کام لوگوں کو کرنے کا بتاؤ۔ اس سے سکون کبھی بھی نہیں ملتا، وقتی ضرور ملتا ہے لیکن پھر شہوت بڑھے گی، پھر یہ کام یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا یہ عمل۔ اور ایک اور بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب انسان غیر فطری طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، تو یہ جو 13 سے لے کے 18 سال کی عمر ہے نا، جس میں آپ کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ، اتنی بات تو سارے ڈاکٹر مانتے ہیں نا کہ اس عمل میں آپ کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے، انرجی بولو نا خرچ ہوتی ہے، آپ کی کیلوریز خرچ ہوتی ہیں۔ تو اگر اس عمر میں آپ کی شادی ہو جائے نا تو میں نے بتایا وہ نیچرل ہے، اس میں اتنا ہی ہوگا جتنا آپ کی باڈی اجازت دے گی۔ لیکن جب آپ ہاتھ سے اپنی خواہش جو لڑکے پوری کرتے ہیں تو اپنی جو نیچرل خواہش اللہ نے رکھی ہے نا اس سے زیادہ آپ کی انرجی استعمال ہوتی ہے۔ تو جب بھی انسان کی باڈی بڑھ رہی ہوتی ہے، اس کی ہڈیاں بن رہی ہیں، اس کے ماس اس کی باڈی پہ چڑھ رہا ہے، اس وقت آپ کی انرجی اگر ان چیزوں میں استعمال ہونا شروع ہو گئی تو گوشت کیسے بنے گا، آپ کی ہڈیاں کیسے بنیں گی؟ تبھی جو ڈاکٹر ہیں 13 سے 18 سال کی عمر میں زیادہ جم سے بھی منع کرتے ہیں، زیادہ جاگنگ سے بھی منع کرتے ہیں۔ آپ جم جاؤ، اگر آپ 15 سال کے ہو تو جم والا کیا کہے گا آپ کو؟ بولے گا 18 سال کے ہو، پھر یہی کہتا ہے نا۔ خون دینے سے بھی منع کیا جاتا ہے آپ کو۔ ابے بھائی 18 سال سے کم عمری میں خون دینے سے بھی منع کیا جاتا ہے نا، ابھی اسٹرکچر تو بننے دو پورا۔ آپ جو کباب پراٹھے انڈے پنڈے کھا رہے ہو سارا ادھر ہی نکال دو گے تو باڈی کے اسٹرکچر کے لیے تو کوئی انڈے ونڈے بچیں گے ہی نہیں آپ کے پاس۔ یہ لوگ سب فالو کرتے ہیں گوروں کو، گوروں کے ہاں یہ گورے 13-14 سال میں بالغ ہوتے ہی وہ زنا شروع کر دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ان پر اس قوم کو قیاس مت کریں، ان کے ہاں تو یہ احتلام اور یہ سب چیزیں ہیں ہی نہیں۔ وہ نکاح نہیں کرتے لیکن وہ دوسرے طریقے سے کام شروع کر دیتے۔ دوسری ایک بات یہ بھی ہے، میرا موضوع نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں پہ نہ چاہتے ہوئے بولنا پڑتا ہے۔ پہلی بات تو یہ دیکھو، جس کو اس کی عادت پڑ گئی ہے، بہت سے لڑکوں کو پڑ جاتی ہے عادت، تو میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، لیکن پہلی بات برائی کو کیا سمجھو؟ برائی سمجھو، اور اس کو صحت کے لیے مفید قطعاً نہ سمجھو۔ صحت ویتنی سے ٹھیک ہوگی آپ کی، وقتی کچھ فائدے یقیناً حاصل ہوتے ہیں، لیکن رزلٹ کیا نکلے گا؟ نتیجہ اچھا نہیں ہے۔ تو پہلی بات کیا کرنی ہے؟ برائی کو کیا سمجھو؟ برائی، اچھائی کا لیبل نہیں لگاؤ۔ دوسرا کام، چھوڑنے کی کوشش کرو اس کو۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ سٹریس اور ڈپریشن ہوگی اور یہ ہوگا، او بھائی جب عادت بن جائے گی نا نہ کرنے کی تو وہ سٹریس خود بخود ختم ہو جائے گی۔ پھر دل للچائے گا آپ کا شادی کا، جو اسلام چاہتا ہے، جو نیچر چاہتی ہے۔
ایسا نہ ہو کہ آپ کی شادی ہونے والی ہے, آپ کہیں کہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اچھی خبر ہے جی, ہونے والی ہے, خوشی بھی سن کے. پہلے جو لڑکے جب یہ کام نہیں کرتے تھے, جب ان کی شادی ہونے والی ہوتی تھی نا, خوشی سے کئی مہینوں سے ان کی نیندیں اڑ جایا کرتی تھیں. اب تو اڑ ہی نہیں رہی نیندیں ان کی. لڑکی والوں نے ڈیٹ دے دی کہ 6 مہینے بعد شادی ہے, بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ 6 مہینے ہم نے ڈیلے کر دیا ہے, تو تھوڑا سا ہلکا سا اچھا چلیں ٹھیک ہے, وہ بھی ایجوکیشن, ہم بھی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیں گے. ابے تم آدمی ہو, تم کیا ہو یار؟ جس کو اللہ نے مرد بنایا ہے وہ تو پاگل ہو جاتا ہے بالغ ہونے کے بعد. کتنے آرام سے 2 سال کا ٹائم لے رہے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ تمہارے اندر وہ جذبات ہی نہیں رہے. تو یہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے ہاتھ چلانے کا. ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن کا دوست, اس کی شادی کی تاریخ طے ہوئی نا, اتنا خوشی سے پاگل ہو گیا. کہہ رہے, میں نے کہا کیا ڈیٹ طے ہوئی ہے, کتنا ٹائم رہ گیا؟ کہہ رہے 6 مہینے رہ گئے, 18 دن, اس طرح بتاتا تھا وہ. 6 مہینے 18 دن 17 گھنٹے 22 منٹ ایسے بتاتا تھا. یہ پہلے ہوا کرتا تھا. تو یہ فطرت تو یہی چاہتی ہے نا. پھر جب یہ جذبات آپ کے دل میں ہوں گے, آپ کی بیگم سے محبت کتنی ہوگی, پھر آپ اس کی کڑوی کسیلی بھی برداشت کرو گے. آپ بولو گے بھائی میرے پاس اللہ نے حلال ذریعہ یہی رکھا ہے, آڑی ترچھی بھی ہے, زبان بھی چلاتی ہے, بھائی میں کہاں جاؤں یار. تبھی لوگ برداشت کرتے تھے. تو برداشت ختم. ڈاکٹر صرف ایک پہلو کو دیکھ رہا ہے, وہ بھی پورے طور پہ نہیں, اور جو اخلاقی پہلو ہے اس کے, وہ تو اس کئی گنا زیادہ ہیں. ہمارے پاس ایسے کیسز آئے ہیں جن کو یہ ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کی لت پڑ گئی تھی بہت زیادہ, شادی کے بعد بھی نہیں چھوڑ رہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں یار اس میں سیٹسفائی زیادہ ہوتے ہیں, ہم ادھر سیٹسفائی نہیں ہو رہے, وہ اس میں زیادہ سیٹسفائی ہو رہے ہیں. تو اگر خدا نخواستہ ایسی لت پڑ گئی بھائی, ایک تو برائی کو برائی سمجھو, اللہ سے توبہ کرو, چھوڑنے کی کوشش کرو. اللہ غفور رحیم ہے, نہیں چھوٹتا, کوشش کرتے رہو, آہستہ آہستہ انشاءاللہ چھوٹ جائے گی. تو ایک اور چیز میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہ جو ہے نا 13 سے 18 سال کی یہ جو عمر, جس میں تو انسان کی باڈی بڑھ رہی ہوتی, پھر 23 سال تک بھی کچھ نہ کچھ اس میں تبدیلی آتی ہے, تو بہت ڈینجرس عمر ہے. اس میں تو آپ کو اپنی حفاظت کرنی ہے. اسی طرح ڈاکٹر, یہ جو نائٹ فال ہے, احتلام ہے, اس کو بھی کہتے ہیں بالکل نیچرل ہے, اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ جعلی حکیموں نے بھی اس میں الو بنایا ہوا ہے. ایک حکیم صاحب کہنے لگے کہ منی کا ایک قطرہ خون کے 100 قطروں سے مل کے بنتا ہے. میں نے کہا پھر اس کا مطلب ایک دفعہ آدمی بیگم کے پاس جانے کے بعد 100 بوتلیں تو کم از کم خون کی چڑھائے نا. تو فالتو باتیں کر رہے ہو, لوگوں کو الو بنا رہے ہو یار حکیم صاحب, اتنا بھی نہیں ہے بھائی. جیسے آپ ورزش کرتے ہیں, آپ کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے, آپ دوڑتے ہیں, بھاگتے ہیں, جم جاتے ہیں, تو اسی طرح اس میں بھی ہوتی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ کھانا کھا لو, سیٹ ہو جاؤ گے. لیکن انرجی اتنی استعمال ہو جتنی آپ میں انرجی ہے. دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی شروع کر دے آدمی, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی کہ اس کو کوئی نقصان ہی نہ ہو. تو یہاں بھی خوب سمجھ لیں, بہت سے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ احتلام چاہے کتنا بھی کثرت سے ہو جائے کوئی نقصان نہیں ہے, نیچرل ہے. یقیناً نیچرل. بعض مثالیں دیتے ہیں کہ گلاس جب بھر جائے تو وہ تو ٹینکی تو خالی ہوگی نا, تو اس کو روکیں گے تو نقصان ہوگا. 100% درست بات ہے, ہر عقل مند آدمی اس سے ایگری کرے گا. لیکن گلاس بھرے تو صحیح. یہاں تو گلاس میں 2 ٹپکے آئے ہیں اور فوج فلمیں دیکھ دیکھ کے رات کو سویا ہے, تو بھرے بغیر ہی جب نکلنا شروع ہوگا. اور عمر کیا ہے؟ 13 سے لے کر 18 سال والی عمر ہے. تو یہاں آپ کی جو انرجی ہے وہ آپ کی طاقت سے زیادہ کیا ہو رہی ہے؟ آپ کی باڈی کو ابھی ضرورت ہے کہ انرجی ادھر یوٹیلائز ہو, وہ کہیں اور یوٹیلائز ہو رہی ہے. احتلام نیچرل جب ہے جب آٹومیٹیکلی خود بخود ہوتا ہے. لیکن جو بد نظریاں کر کے فوج فلمیں دیکھ کے آپ اپنی خواہشات کو بڑھاتے ہو اور پورا کرنے کا آپ کے پاس انتظام نہیں ہے, پھر جو احترام ہو رہا ہے یہ نیچرل نہیں ہے, اور اس سے صحت کو بھی نقصان ہوگا. نہیں ہے تو ڈاکٹر صاحب کو میں بتاتا ہوں کہ اتنے لڑکے ہیں, آپ ذرا ان کے دیکھو کیسے ہینگر بنے ہوئے ہیں بیچارے, خالی کپڑے رہ گئے ہیں. اور ایسا نہیں ہو کہ کسی ہینگر کو دیکھیں تو سمجھیں کہ اس کو یہ احتلام زیادہ ہوتا ہوگا. بہت ساری بعض لوگ بائی نیچر ایسے ہوتے ہیں, بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں.
تو اعتدال ہر چیز میں کیا ہے میرے بھائی؟ اچھا ہے. نہ ادھر بہت زیادہ ادھر جائیں کہ احتلام ہونے تو روکنے کی کوشش شروع کر دیں اس کو, تو بھی نیچرل ہے بھائی, یہ تو قدرت نے رکھا ہے. اور نہ اتنا جائیں کہ آپ فلمیں دیکھ دیکھ کے آپ کو جو احتلام ہو رہا ہے, نائٹ فال ہو رہا ہے, اور آپ اس کو بھی نیچرل سمجھنا شروع کر دیں. بالٹی کو بھرنے دیں, بھری ہوئی بالٹی, ٹرک الٹے گا, اس میں کنٹینر بھرا ہوا ہو, پھر الٹے تو ٹھیک ہے, اس میں کچھ ہے ہی نہیں اور الٹا جا رہا ہے, الٹا ہی جا رہا ہے وہ. تو وہی ہوگا کہ مارکیٹ سے کیا ہو جاؤ گے, شارٹ. پھر بھی وہ نقصان نہیں ہوتے جو جعلی حکیم بتاتے ہیں. کسی کو احتلام زیادہ ہو رہا ہے تو اتنا نہ ڈرے کہ جیسے پتہ نہیں, وہ پھر وہم کا مریض بن جاتا ہے. اتنا اس کو نائٹ فال نقصان نہیں دیتا جتنا وہ ڈپریشن نقصان دے دیتی ہے. تو اتنا خطرناک نہ سمجھیں اس کو جیسے بعض حکیموں نے ڈرا دیا ہے, اتنا خطرناک نہ سمجھیں اس کو. لیکن نوجوانوں سے میں کہتا ہوں, جو تمہاری خاص طور پہ 13 سے لے کے 23 اور 24 سال تک کی عمر ہے نا, اس میں ایکسرسائز کرو, کھاؤ پیو, اپنی باڈی کو بڑھانے کی کوشش کرو, باڈی کے اسٹرکچر کو فوکس کرو, زیادہ ادھر ادھر جانے کی کوشش مت کرو. پہلی بات تو یہ کہ شادی کر لو. شادی میں یہ ہوگا کہ آپ کے جذبات مطمئن ہو جائیں گے, پھر نیچر پہ آ جاؤ گے آپ. اور نیچر میں کبھی بھی اعتدال سے انسان ہٹتا نہیں ہے, اتنا ہی اس کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے جتنی اس کی باڈی اس کو اجازت دے رہی ہوتی ہے. اللہ یہ کوئی دوائیں کھا کھا کے الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟